بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کاروباری قرضہ کے بارے میں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ تو پاکستان کے اندر بہت سے ایسے بینک ہیں جو آپ کو کاروبار شروع کرنے کے لیے قرضہ فراہم کرتے ہیں، ماہانہ قسط کے ساتھ اپنے پیسے کو اپنے واپس کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک بینک کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے فنکا مائکرو فائنانس بینک۔ یہ آپ کو کاروباری قرضہ فراہم کرتا ہے۔ آپ اس بینک سے قرضہ لے کر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا کاروبار شروع ہو جائے گا، اس دن سے اس مہینے سے آپ نے ماہانہ قسط کے ساتھ اپنے پیسوں کو واپس کرنا ہوگا اس بینک کو، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ بینک جو ہے آپ کو قرضہ کن شرائط کے اوپر فراہم کرتا ہے، کون آدمی ہے جو اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، کون آدمی ہے جو اس قرضے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا، آپ کو کتنی اماؤنٹ دی جائے گی کاروبار شروع کرنے کے لیے، یا پھر آپ نے کتنے مہینوں کے اندر کتنے سالوں کے اندر اپنے پیسوں کو واپس کرنا ہوگا۔ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی۔ اگر آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے دوستو؟ تو میں اس وقت موجود ہوں فنکا مائکرو فائنانس بینک کے آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر۔ میں لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ نے اس کو اوپن کرنے کے بعد اس ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے، ٹھیک ہے دوستو؟ اگر آپ کو نہیں پتہ ڈسکرپشن کے بارے میں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، گوگل کے اوپر اوپن کرنا ہے۔ گوگل کے اوپر آپ نے لکھنا ہے فنکا مائکرو فائنانس بینک، تو آپ کو یہ ویب سائٹ مل جائے گی، یہاں آ کے آپ اس کی تفصیل کو خود ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بینیفٹس کی۔ آپ کو کتنے پیسے دیے جائیں گے اس بینک کی جانب سے، کیا کیا آپ کو سہولیات فراہم کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی پیسے آپ لیں گے اس بینک سے، سارے کے سارے پیسوں کو آپ نے ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی ماہانہ آپ کا قسط بنتی ہوگی وہ آپ نے ماہانہ قسط کے ساتھ اپنے پیسوں کو اس بینک کو واپس کرنا ہوگا۔ یہاں پہ دوستو آپ کو بتا دیا گیا ہے 5 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں اس بینک سے۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ 5 لاکھ روپے لینا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، 10 لاکھ روپے لینا چاہتے ہیں، کتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے۔ جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے آپ نے اتنے ہی پیسے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے 6 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، باقی پیسے میرے پاس ہیں، تو وہ 6 لاکھ روپے لے سکتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے 8 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہ 8 لاکھ روپے لے سکتا ہے۔ یعنی جتنے بھی پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے کاروبار شروع کرنے کے لیے یا کاروبار کو بڑھانے کے لیے، ایکسپینڈ کرنے کے لیے، تو آپ اس بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں، آپ کو یہ سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے آپ نے جو اپنے پیسوں کو واپس کرنا ہوگا، آپ 3 سالوں کے اندر اپنے پیسوں کو واپس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہیں تو 12 مہینوں کے اندر اپنے پیسے کو واپس کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو 18 مہینوں کے اندر، اگر آپ چاہیں تو 24 مہینوں کے اندر آپ اپنے پیسے کو واپس کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو 30 مہینوں کے اندر، اگر آپ چاہیں تو 36 منتھ کے اندر آپ اپنے پیسوں کو واپس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کو چوائس کے اوپر ہے کتنے سالوں کے اندر آپ اپنے پیسے واپس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنی سہولت کو دیکھنا ہے کہ آپ ماہانہ قسط جو ہے وہ کتنی آپ کی بنتی ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے تو کتنا مارک اپ ریٹ ہوگا۔ تمام تر تفصیلات کو دیکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آپشن کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ جو آپشن ایک مرتبہ آپ سلیکٹ کر لیں گے جب آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس میں جب توسیع کی جائے گی تو پھر آپ کا مارک اپ ریٹ زیادہ ہو جائے گا، یہ چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ تو جب آپ نے اپلائی کرنا ہے اس وقت آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ آپ 2 سالوں کے اندر پیسے واپس کریں گے یا آپ سال کے اندر پیسے واپس کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس حساب سے آپ کا مارک اپ ریٹ ہوگا۔ اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ انہوں نے چند چیزیں اپنی اہمیت کو بڑھانے کے لیے آپ کو بتا دی ہیں، مین چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایلیجبلٹی کرائٹیریا بتا دیا گیا ہے، کون آدمی ہے جو اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، کون آدمی ہے جو اس قرضے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر آپ پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں، پاکستان کی نیشنلٹی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، CNIC آپ کا بنا ہوا ہے تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ دوستو آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر آپ کی ایج 21 سال سے لے کر 62 سال کے درمیان میں ہے تو آپ اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج 21 سال سے کم ہے، 62 سال سے زیادہ ہے تو آپ کاروباری قرضے کے لیے اپلائی بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر آپ نے کہیں سے لون لیا ہوا ہے کسی بھی تھرڈ پارٹی سے یا 2 پارٹی سے، آپ نے ان کو بتانا ہوگا اس کے بارے میں، تمام تر تفصیلات آپ نے ان کو فراہم کرنا ہوگی۔ اگر آپ نے وہ قرض واپس کر دیا ہے تو آپ یہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد دوستوں آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو بتا دیا ہے رننگ بزنس، جو آپ کا بزنس اس وقت چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جس بھی لوکیشن کے اوپر موجود ہے آپ نے اس لوکیشن کے بارے میں ان کو بتانا ہوگا۔ اگر آپ کو اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کا بزنس موجود ہے، ٹھیک ہے، جس کاروبار کو آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں، جس لوکیشن کے اوپر آپ کا کاروبار موجود ہے، وہاں پہ اگر آپ کو 1 سال گزر چکا ہے کاروبار کرتے ہوئے تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں، تو اگر مجھے اسلام آباد G7 کے اندر رہتے ہوئے 1 سال گزر چکا ہے، G7 کے اندر مجھے بزنس کرتے ہوئے 1 سال گزر چکا ہے، تو پھر میں کیا کروں گا، قرضے کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے 1 سال ابھی تک نہیں ہوا G7 کے اندر کاروبار کرتے ہوئے تو پھر میں قرضے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر پورا اترتے ہیں، یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آگے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے بارے میں کیا سوچ ہے، آپ کیا سوچ و بچار کرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلو، یہاں پہ مارک اپ ریٹ انہوں نے نہیں لکھا، بعد میں جب میں ویڈیو بنا دیتا ہوں اور اس میں کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی بینک سے قرضہ لیا ہوتا ہے یا ان کو اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہوتی ہے، وہ میرے سے بار بار سوال کرتے ہیں کہ سر یہ بتائیں اس کے اوپر مارک اپ ریٹ کتنا ہوگا۔ اب یہاں پہ انہوں نے مارک اپ ریٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، اگر آپ بتایا ہوگا تو آپ کمنٹس کے اندر دوسرے لوگوں کی آسانی کے لیے لکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے تو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، میں نے رائٹ کیا ساری تفصیلات کو۔ تو یہاں پہ انہوں نے مارک اپ ریٹ کے بارے میں بالکل بھی نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کرنا ہے ان کے دفتر میں جا کے، جو آپ کے علاقے کے اندر ان کی برانچ موجود ہے، وہاں جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے ان سے ڈسکشن کر لینی ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ اس کے اوپر مارک اپ ریٹ میرا کتنا ہوگا۔ اگر میں 8 لاکھ روپیہ لے رہا ہوں کاروبار کے لیے تو اس کے اوپر میرا مارک اپ ریٹ کتنا ہوگا، اگر میں 10 لاکھ روپیہ لیتا ہوں تو اس کے اوپر میرا مارک اپ ریٹ کتنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان سے ایک مرتبہ پوچھ لینا ہے مارک اپ ریٹ کے بارے میں، تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، بعد میں آپ کے لیے پرابلم کھڑی نہ ہو کوئی۔ اگر دوستو آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ نے اپلائی کے اوپر کلک کرنا ہے، اپلائی فار لون۔ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ دوستو آپ کے سامنے آپشن آ جائے گا، یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کتنے پیسے آپ لینا چاہتے ہیں۔ تو جہاں پیچھے ہم نے دیکھا تھا 5 لاکھ روپے سے زیادہ تھی اماؤنٹ، تو آپ نے یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہوگا آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ بینک تو آپ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو کتنے پیسے فراہم کریں گے، اب آپ کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے، 10 لاکھ کی ضرورت ہے، کتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے، آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ بزنس ٹرن اوور کے بارے میں آپ نے ان کو بتانا ہوگا کتنے سالوں کے اندر آپ پیسوں کو واپس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے، یہاں پہ 3-4 آپشن آپ کو دیے ہوئے ہیں مختلف کیٹیگری کے کہ آپ کون سا بزنس کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوگا کس قسم کا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سروسز کوئی آپ فراہم کرنے جا رہے ہیں یا اسکول کالج آپ بنانے جا رہے ہیں یا پھر آپ کوئی اور کام کرتے ہیں، آٹو ورک شاپ کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ریٹیلر کا کام کرتے ہیں، کس قسم کا کام کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوگا، آپشن آپ کو یہاں پہ دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے دوستو فل نیم اپنا لکھنا ہوگا، شناختی کارڈ نمبر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپنا، اس کے بعد فون نمبر آپ یہاں پہ اپنا لکھیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کی ای میل ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ آپشنل ہے، آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو آپشن دیے گئے ہیں، آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کون سے علاقے سے رہنے والے ہیں، اسلام آباد سے ہیں، KPK سے ہیں، پنجاب سے ہیں، سندھ سے ہیں، آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے جہاں پہ بھی آپ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ آپشن سلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی سٹی کون سی ہے، آپ کہاں پہ رہتے ہیں، آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہوگا جی میں فلاں علاقے کے اندر رہنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ بزنس کا ایڈریس آپ کا کون سا ہے، آپ نے پھر ان کو یہ بتانا ہوگا کون سی جگہ پہ آپ کا بزنس اس وقت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گارنٹر کی نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا، ایک ایسا بندہ آپ نے چننا ہے جو آپ کی گارنٹی دے کہ یہ بندہ پیسے واپس کرے گا، یہ بندہ نیک ہے، اچھا بندہ ہے، یہ پیسے واپس کرے گا، یہ بھاگ دوڑ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت سی مثالیں ہیں، لوگ جو ہیں بینکوں سے قرضہ لے لیتے ہیں، جب واپس نہیں کر پاتے، ہمت ہار جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو گمنامی کی زندگی میں ڈال دیتے ہیں، یعنی ایسا سمجھے کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں قرضہ لے کر۔ تو یہ گارنٹر جو ہے پھر یہ قابو آ جاتا ہے، اس کو پکڑتے ہیں بینک والے کہ بھائی تو نے گارنٹی دی تھی اس بندے کی جو بھاگ گیا ہے قرضہ لے کے ہم سے، اب تو واپس کرے گا۔ تو آپ نے ایسا بندہ بھی ڈھونڈ کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے گارنٹر کا، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کا فون نمبر یہاں پہ دینا ہوگا۔ یہ بیسک انفارمیشن لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سبمٹ کر دینا ہے۔ میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو ایک مرتبہ ان کے بینک میں جانا ہی پڑے گا، فنکا مائکرو فائنانس بینک میں، ٹھیک ہے۔
وہاں جا کے ایک فارم دیا جائے گا، آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا۔ آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ جو آپ آن لائن اپلائی کر رہے ہیں یہ بیسک انفارمیشن ان کے پاس چلی جاتی ہے بینک والے کے پاس، یہ بعد میں آپ کو کال کرتے ہیں، آپ سے مزید تفصیلات لیتے ہیں، بعد میں پھر بھی آپ کے ایک مرتبہ ان کے بینک میں جانا ہی پڑتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ پہلی مرتبہ ان کے بینک میں جائیں اگر آپ نے قرضہ لینا ہے تو، ٹھیک ہے۔ تمام تر تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں، میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔